زندگی نام ہے سانسوں کے چلنے کا۔ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا۔ ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی۔ جو دنیا کی زندگی ہے یہاں ہر انسان کو آزمائشوں کی سخت راہوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی گزرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ نیک لوگ خوب عیش و عشرت اور آرام سے رہیں گے، انہیں ہر نعمت میسر ہوگی۔ اخروی زندگی میں بیماری، پریشانی، غم، دکھ، درد، مصیبت، آزمائش اور تکلیف نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم اس کی ابدی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی۔ لیکن اس عظیم الشان دولت کو پانا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے دنیا کی زندگی کو بطور امتحان بنایا، تاکہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو عمل کرے، جو کام کرے، اسی کے مطابق آخرت میں معاملہ کیا جائے گا۔ اب اگر انسان نیک اعمال کرے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے تو اللہ راضی ہوگا، لیکن جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے ناراضی والے کام کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناراض ہو تو برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ دولت کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی کٹھن ہے، لیکن صرف گناہگار کے لیے۔ ایک مومن کے لیے نعمت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور آخرت میں اس کی رحمت سے جنت پا سکتا ہے۔ غرض زندگی کبھی راستہ دکھاتی ہے تو کبھی راستے خود بخود بھٹک جاتے ہیں۔ پریشانیاں، غم اور مشکل حالات ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے، روحانی تحفہ، جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگیوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج انسانوں کی کثیر تعداد زندگی کی حقیقت اور اپنے مقصد تخلیق پر غور نہیں کرتی۔ انسان بالعموم اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو صرف کرتا رہتا ہے۔ مال کو اکٹھا کرنا، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اچھی خوراک، اچھے لباس اور اچھی رہائش کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا اکثریت کا بنیادی مقصد بن چکا ہے۔ اگر انسان توجہ سے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کرے تو اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ انسان کی زندگی مختلف طرح کی ناہمواریوں کا شکار ہے۔ انسان کو کبھی مالی مشکلات، کبھی مختلف طرح کی بیماریوں، کبھی پھلوں، کبھی کھیتوں اور کاروباری نقصان، اور کبھی اپنے عزیز و اقارب کی جدائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہر انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق تگ و دو کرتا ہے، اور کئی مرتبہ ان مصائب سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم کئی مرتبہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں طول پکڑ جاتی ہیں، اور انسان ایک لمبے عرصے تک ان مصائب میں مبتلا رہتا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں در حقیقت ہماری سوچ اور فکر کی اصلاح کرنے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، لیکن انسان بالعموم ان مصائب کے باوجود اپنی تگ و دو کے رخ اور اپنی نگاہ کے زاویے کو درست نہیں کرتا، اور مال کی کثرت اور دنیا داری میں مسابقت کے حوالے سے سرگرم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تکاثر میں اس حقیقت کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ مفہوم ہے، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے اس آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تم عنقریب اس حقیقت کو جان لو گے، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد دنیا کی زندگانی کو حرف آخر سمجھ لیتی ہے اور اپنے انجام کو یکسر فراموش کیے رکھتی ہے۔ اللہ تعالی انسانوں کی اس کوتاہ بینی کا ذکر سورہ اعلیٰ میں یوں فرماتے ہیں، تم دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت و راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے سرگرم رہنا کسی بھی طور نامناسب نہیں، بلکہ آخرت کو مقدم رکھتے ہوئے انسانوں کو دنیا کے حصول کے لیے بھی ساتھ ساتھ تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں مسلمانوں کی ایک بہترین دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ مفہوم ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس کے مقابل دنیا کو حرف آخر سمجھ کر اپنی تمام تر جد و جہد فقط حصول دنیا کے لیے صرف کر دینا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم ہے، فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت کیے گئے۔
پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت قائم نہیں کریں گے۔ زندگی کی حقیقت جہاں باریک بینی سے کتاب و سنت کے مطالعے سے واضح ہوتی ہے، وہیں انسان کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز بھی انسان کی رہنمائی اسی حقیقت کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دنیا ناپائیدار ہے اور یہاں کسی کو بھی دوام اور بقا حاصل نہیں۔ اگر دنیا میں ہمیشہ کے لیے کسی کو رہنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کبھی رخصت نہ ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیا وجہ ہے؟ نہ جانے انسان دوسروں کو فنا کے گھاٹ اترتا دیکھ کر بھی اس کتابینی کا شکار کیوں رہتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا۔ انسان کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جلد یا بدیر اپنے پروردگار عالم کے پاس جانا ہوگا، اور اس کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ بھی ہونا ہوگا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس کا حقیقی نتیجہ یوم حساب کے دن ہر انسان کو تھما دیا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن دائیں پلڑے کے بھاری ہونے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی کی نوید سنائی، اور بائیں پلڑا بھاری ہونے پر جہنم کے انگاروں کا ذکر کیا۔ پس وہ شخص کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی سخت دہکتی ہوئی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعے کو اختیار کرتے ہیں، وہ ضرور بالضرور ناکام ہوں گے، اور ان کے مد مقابل کامیابی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو دباتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کے احساس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، دنیا کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کا آنا جانا بالکل فطری عمل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نوکری چلی گئی، گھر کے اخراجات پہلے سے زیادہ، اور پریشانیوں کا پہاڑ سامنے کھڑا ہے، اور زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یاد رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ و استغفار ہی راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے فوراً توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوب رو رو کر معافی مانگیں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کی یہ چند ساتیں زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، استغفار کوئی رسمی چیز نہیں، یہ بندے کے دل کی پکار ہے، اپنے رب سے التجا ہے، یہ رب تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی طرف لوٹنا بھی۔ اور جب بندہ رب کی طرف لوٹتا ہے تو رب کی رحمت اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی بہتر وضاحت کے لیے سورہ نوح کی 10 تا 12 آیات سماعت فرمائیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مفہوم ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تم استغفار کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں رزق دوں گا، تمہیں سکون دوں گا۔ پھر کیوں نہ آج سے ہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اگر یہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو صرف اتنا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کہ استغفار مشکلات کو آسان بناتا ہے، اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ ابھی اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کریں اور اس کی رحمت سے جڑ جائیں، اور دیکھیں کیسے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں اور زندگی کیسے بدلتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے استغفر اللہ پڑھ کر کامنٹ میں بھی ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔